اپنے خود چنتے ہیں اور ایک ایک سامان کی قیمت آ کر کے گیٹ کے پاس جو کیشیئر ہوتے ہیں ان کو دے کر کے جمع کر لیتے ہیں. کیا مجال کسی کی کہ اندر جائے مال کے اندر اور کوئی سامان چھپا کر کے رکھ کے باہر نکل جائے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کوئی سامان چھپائیں گے تو کیمرے جو لگے ہوئے ہیں ہماری ایک ایک حرکت کو وہ کیمرہ قید کر رہا ہے. اگر ہم بھاگنے کی کوشش کریں گے پکڑے جائیں گے. میرے بھائی اور دوستو, ہمیں کیمرے کا ڈر ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے کیمرے جو چاروں طرف لگے ہوئے ہیں, یہ ہمارے جو اعضاء ہاتھ پیر, یہ زمین, یہ دیوار, یہ سب اللہ رب العالمین کے کیمرے ہیں. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب ان سے پوچھے گا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیں گے. سارے ہمارے جو ہاتھ ہیں, میں ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اللہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے. ہم زبان بہت تیز چلاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان بولتی ہے, زبان نہیں بولتی. اس بات کو آج ہی سمجھ لیں, زبان نہیں بولتی. اللہ رب العالمین نے جو طاقت دی ہے قوت گویا یوں بولتی ہے. یہ کان, یہ ناک سب گوشت کے ٹکڑے ہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں ایک گونگا آدمی ہے, اس کے منہ میں بھی زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا. تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ زبان نہیں بولتی, اللہ کا حکم بولتا ہے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب ہمارے ہاتھ پیر کو حکم دے گا تو ہمارے ہاتھ پیر بولنا شروع کر دیں گے. ایک شخص کو لائے گا, اس کے گناہ گنوائے گا, وہ انکار کرے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر اس کا ذکر کیا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ رب العالمین زبان سے کہے گا چپ ہو جاؤ, ہاتھ کو حکم دے گا ہاتھ بولنا شروع کر دے گا, پیر کو حکم دے گا پیر بولنا شروع کر دے گا کہ ہم نے کس کو مارا, کام میں گئے, کہاں پہنچے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے بولنا شروع کر دیں گے. تو ہم اور آپ اگر واقعی میں اللہ پر تو اس بات کو سمجھیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں العالمین دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین ہے کہاں, یا اللہ رب العالمین ہے کون. ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا اللہ رب العالمین ہے کون, اللہ رب العالمین کہاں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے. خود اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوی, اللہ رب العالمین عرش پر ہے, لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان کی, اللہ رب العالمین کی صفت کو بیان کی اور اس کی طاقت اور قدرت کو بیان کر کے فرمایا کہ کالی رات ہو, کالی چیٹی ہو, کالا چٹان ہو اور اس پہ وہ رینگ رہی ہو, نہ یہ کہ اللہ رب العالمین عرش سے اس کو دیکھ رہا ہے, بلکہ جو چیٹی چل رہی ہے اس کے قدموں کے چاپ کو بھی اللہ رب العالمین سن رہا ہے. تو جو اس میں شرط لگائی گئی کہ الا الذین آمنوا, کہ پہلے وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کی یہ صفت ہوگی, کوئی ایمان والے ہوں گے, اللہ رب العالمین پہ ان کا ایمان ہوگا, اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں گے, اللہ رب العالمین سے خوف کرنے والے ہوں گے, اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کرنے والے ہوں گے. اور دوسری جو چیز ہے وہ عامل الصالحات, کہ نیک عمل کرنے والے ہوں گے. نیک عمل یا اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہم جو چیز بھی اپنے سے خود سے بنا کر کے اس کو نیک سمجھ کر کے کرنا شروع کر دیں وہ نیک ہو جائے گا؟ نہیں. اعمال صالحہ یا نیک عمل, نیکی کے کام صرف وہی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر, جن کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر کیا ہے, اور جس پر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلایا وہ نیک کام ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, آج تو لوگ کچھ کا کچھ کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے اس کام کو کرو ثواب کا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے بدعت ہے, کوئی کہتا ہے نہیں یہ شرک ہے. ہم کنفیوز ہیں, پریشان ہیں, کس کی بات مانیں, کس کی بات چھوڑیں, کیا کریں کیا نہ کریں. میرے بھائیو اور دوستو, اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں کر دیا تھا, اور صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے, بہت اہم نصیحت کرتے ہوئے صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یعش منکم من بعدی فسیری اختلافا کثیرا, تم میں سے جو شخص بھی بعد میں زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا, عملوں میں اختلاف دیکھے گا. کوئی کہے گا یہ نیکی کا کام ہے, کوئی کہے گا نہیں یہ گناہ اور بدعت کا کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی حالت ہو جائے تو علیکم بسنتی, میری سنت کو دیکھ لینا,
کہ وہ کام میں نے حکم دیا ہے، وہ کام میں نے کیا ہے، اگر میں نے حکم دیا ہے، میں نے کیا ہے تو اس کام کو کرنا، ورنہ اس کام کو چھوڑ دینا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے صحابہ کرام جو خلفاء راشدین ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو دیکھ لینا۔ یعنی ہم اور آپ جو بھی ثواب کا کام لوگ کرتے ہیں ان کو پرکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دیکھیں قرآن میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اگر ہے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، صحابہ کرام کے دور میں یہ عمل پایا جاتا ہے، ہم اس کام کو کریں، فبیہا، اچھا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام جو قرآن کریم کے اندر بھی نہیں ہے واضح طور پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر بھی نہیں ہے واضح طور پہ، صحابہ کرام کے زمانے میں وہ ایام آئے، وہ دن آئے، لیکن صحابہ کرام کا عمل اس پہ نہیں ہے، تو میرے بھائیو دوستو اسی چیز سے بچنے کا آخر میں اسی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میری سنت کو لازمی پکڑنا، صحابہ کرام میں جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا اور دیکھنا، دین میں نئی نئی چیز ایجاد کرنے سے بچنا۔ دین میں نئی چیز کیا ہے؟ یعنی ثواب سمجھ کر کے لوگ کوئی بھی چیز ایجاد کر دیں، وہی چیز ہے، اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ہم اور آپ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو جانچ لیں، پرکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم ثواب سمجھ کر کے یہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام جو کفر و شرک تک لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ سب نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہم کہتے بھی ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت میں بہت سارے درجات ہیں، میں صرف ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو مختصر کروں گا اور ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبادت کے اندر جو سب سے اہم عبادت ہے وہ جہاد ہے، عظیم عبادت ہے، اور عبادت کی جو انتہا ہے وہ سجدہ ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو سب سے افضل جو رکن ہے وہ سجدہ ہے، کیونکہ ایک انسان اپنی پیشانی رب کا نام لیتے ہوئے زمین پہ ٹیک دیتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے کہ مولا تو تیری ذات بلند ہے، تو پاک ہے، اپنی پیشانی زمین پر خم کر دیتا ہے۔ اور یہ سجدہ میں بتا دوں یہ اسلام کی شان ہے، ایک مومن کی پہچان ہے، اور ہر مومن ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک مومن کی پیشانی، ایک مسلمان کی پیشانی جب جھکے گی تو رب کے سامنے جھکے گی، رب کے علاوہ ایک مومن کی پیشانی، ایک مسلمان کی پیشانی کسی دوسرے کے در پہ نہیں جھک سکتی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسلام کی وہ پہچان ہے، وہ شناخت ہے کہ جس کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ غازی احمد پاکستان کے رہنے والے اس وقت اسلام قبول کیے جب ہندوستان کا بھی بٹوارا نہیں ہوا تھا، یعنی پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سب ہندوستان ہی میں شمار ہوتا تھا۔ اس وقت وہ اسلام قبول کیے اور وہ ایک پنڈت کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے من الظلمات الی النور، تاریکیوں اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ اس میں انہوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بڑے تفصیل سے ذکر کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں تقریباً 9 یا 10 سال کا ایک طالب علم تھا، میں نے اسلام قبول کیا اور میں پڑھ رہا تھا، جس کالج میں پڑھ رہا تھا حرکت مچ گیا، سارے لوگ بوکھلا گئے، اور تحقیقات کے لیے بڑے بڑے آفیسر بھی آئے، اور جو اس میں مسلمان جو ٹیچر تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے، وہ ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے اوپر الزام آ جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بہت طرح سے مجھے ورگلانے کی لوگوں نے کوشش کی کہ اسلام سے مجھے پھیر دے، لیکن کچھ کام نہ آیا۔ چنانچہ 3 آفیسر مجھے الگ ایک روم کے اندر لے گئے اور وہاں اس کمرے کے اندر مجھ سے چند سوالات کرنا شروع کیے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلا یہ سوال کیا، ایک آفیسر نے، کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے؟ عیسائی بن جاتے، یہودی بن جاتے، بدھ مذہب اپنا لیتے، تم نے اسلام ہی کو کیوں اپنایا؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ لائق تحسین ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ مجھے یہ کام پسند آیا
اور سب سے اہم چیز جو مجھے اسلام کے اندر پسند آئی وہ یہ تھی کہ اسلام پیشانی کو گردن سے ہٹا کر کے ایک رب جو ہے وہ اپنے سامنے ایک رب کے سامنے لا کر کے کر دیتا ہے پیشانی. دوسرا آپ سب فوراً بول پڑا اچھا کیا تم اجمیر نہیں گئے؟ کیا تم علی ہجویری کے درگاہ پہ نہیں گئے؟ کیا تم نے اس چیزوں کو نہیں دیکھا؟ یہ کہتے ہیں مرزا غازی احمد یہ کہتے ہیں جب دوسرے افسر نے یہ پوچھا اور اجمیر اور علی ہجویری کے درگاہ کا نام لیا, یہ کہتے ہیں میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ میں اس کا کیا جواب دوں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی. میں نے اسے کہا کہ میں نے ہندوستان کا اسلام نہیں بلکہ مدینے کا اسلام قبول کیا ہے, اور مدینے کا اسلام صرف پیشانی رب کے سامنے جھکانے کے لیے کہتا ہے. میں نے ہندوستان کا اسلام نہیں قبول کیا. چنانچہ آفیسر ہکا بکا رہ گئے. بتانا یہ تھا یہ سجدہ جو یہ اسلام کی شناخت ہے, اسلام کی پہچان ہے, مومن کی پہچان ہے, یہ عبادت کا انتہائی درجہ سجدہ بھی اس کو بھی لوگوں نے رائگاں کر دیا, اور اس کو بھی سجدے بھی ہم اور آپ دیکھیں آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے. دیکھیں ایک مسلمان جو اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کلمہ بھی پڑھتا ہے, اس کی بھی پیشانی گہروں کی طرف جھکتی ہے. تو بتانا یہ تھا کہ ہمارا جو عمل ہے, جو نیک عمل کون سا ہے, اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی طرف پلٹنا ہوگا, اس کو دیکھنا ہوگا, تب جا کر کے واقعی میں حقیقی معنی میں ہم اور آپ جانیں گے کہ اعمال صالحہ کہتے کن کو ہیں, یا اعمال صالحہ ہے کو. تو بتانا یہ تھا آگے کہ آگے نبی اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ خسارے سے بچنے والوں میں جو پہلی صفت ہے جو مومن ہو, مسلمان ہو. دوسری صفت کہ وہ نیک عمل کرنے والے ہیں, اور ایمان اور نیک عمل خسارے کے لیے صرف یہ بچنے کا ذریعہ نہیں ہے. ہمیں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں, بغل والا کچھ بھی کرے. میرے بھائیو دوستو, اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 صفتیں بیان کی ہیں. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ میدان حشر کے دن, قیامت کے دن ہم عذاب سے بچیں, 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. ہم خود مومن بنیں, خود نیک عمل کریں, اور آگے فرمایا وتواصوا بالحق, دوسروں کو بھی حق بات پہنچائیں. ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو پتہ چلے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے 40 سال سے پہلے کی, کہ آپ نیک تھے, نیک کام کرتے تھے, لوگ سب آپ کو اچھا مانتے تھے. لیکن جیسے ہی یہ تیسرا کام وتواصوا بالحق, جیسے ہی تبلیغ کا کام آپ نے شروع کیا اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا, ویسے ہی آپ کے دشمن ہو گئے. تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے, ہمارے خلاف ہو جائیں گے. ہمیں یہ کام کرنا ہے, جس طریقے سے کریں, جہاں تک ممکن ہو کریں, لیکن یہ کام کرنا ہے. یعنی ہم نیک کام کر رہے ہیں, مومن ہیں, تو ہمیں وہ باتیں, وہ اچھی چیزیں دوسروں تک پہنچانی ہے, اور ہر ناحیے سے پہنچانی ہے, اس نسبت سے پہنچانی ہے کہ میرے ذریعے فلاں کی اصلاح ہو جائے, میں اچھا ہوں فلاں بھی اچھا بن جائے. ہمیں سے بہت سے لوگ ہیں, میں بتاؤں کہ بات بھی کہنے کے کچھ اوقات ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں. ہم اور آپ کس کو کہاں کون سی بات کہہ کے سمجھانی ہے, اپنے حساب سے, معاشرے کے حساب سے وہ بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. باتیں 2 طریقے سے پہنچائی جا سکتی ہیں. میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ ایک ہی بات 2 طریقے سے کیسے پہنچائی جا سکتی ہے. ایک بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. چنانچہ جو معبرین ہیں ان کو بلایا, تعبیر بیان کرنے والے بہت سے آئے. اس میں سے ایک تعبیر بیان کرنے والے نے بتایا کہ تمہارا پورا خاندان ختم ہو جائے گا اور آخر میں تم بھی مر جاؤ گے. اس خواب کی تعبیر یہی ہے. چنانچہ بادشاہ کو غصہ آیا کہ یہ شخص ایسا خواب بیان کر رہا ہے کہ میرا پورا خاندان مر جائے گا, میں بھی مر جاؤں گا. چنانچہ اٹھا کر اس کو قید میں کر دیا. دوسرا شخص آیا, وہ جانتا تھا حالات کو, اس نے اس خواب کی یہی تعبیر بیان کی, لیکن بیان کرنے کا طریقہ الگ کر دیا. اور اس نے کہا اس خواب کی تعبیر بادشاہ سلامت یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے, اپنے خاندان میں آپ کی عمر سب سے لمبی ہوگی.
چنانچہ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس کو تحفے دیا اور پوچھا تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں شخص کو آزاد کر دیا جائے۔ بات وہی تھی لیکن اس نے گھما کر کے بیان کر دیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ حق بات یا تبلیغ کرنے کہ ہمارے طریقے موقع کے حساب سے الگ الگ ہونے چاہیے۔ ایک بات ہم کیا ہے لوگوں کے سامنے ایک شخص کو کھڑا کر کے کہیں کہ تو کافر ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ فوراً آپ سے لڑ پڑے گا کہ تم کون مومن ہو، نماز پڑھتے ہو، چوری کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ بتانا یہ ہے کہ محبت سے اس کو سلیقے سے کہیں الگ لے کر سمجھائیں کہ مسلمان کی یہ پہچان ہے نماز پڑھنا، یا مسلمان کی یہ پہچان ہے داڑھی رکھنا، یا تمہارے اندر یہ جو برائی پائی جاتی ہے اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اس سے بچو۔ تو آپ کی بات سمجھے گا اور کہے گا ہاں صحیح بات کر رہے ہو، میں کوشش کروں گا اس بات کو ختم کرنے کی۔ تو بتانا یہی ہے کہ ہم اور آپ حق بات پہنچائیں، اور پہنچانا ہے، نہیں پہنچائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں پکڑے گا کہ تم نیک تھے، تم سب کام کرتے تھے، لیکن تمہارے والد یا تمہاری بیوی، تمہارا بچہ، تمہارا پڑوسی اس بات سے کافر تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں سمجھایا کیوں نہیں؟ تو اپنی بات ہمیں اور آپ کو کسی بھی طریقے سے اپنی اپنی صلاحیت، اپنے اپنے شعبے کے اندر ہم کس طریقے سے پہنچائیں ہم اور آپ خود جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ تیسری چیز بیان کی کہ ایمان عمل صالح کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو جو نیک ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانی بھی ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے صبر کی وصیت کرنا، صبر کی نصیحت کرنا، یعنی ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، نیک عمل کریں گے، لوگوں تک بات پہنچائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں، لوگ ہم کو برا بھلا بھی کہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو، تو صبر کی بھی تلقین ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کی کرنی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی مصیبت، ایک مسلمان ناشکرا نہیں ہے اور بے صبرا نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ صحابہ کرام میں کس طریقے سے لوگ صبر کرتے تھے، اور مزید میں اس بات کو بڑھا کر کے میں بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر جن کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے وہ صابرین لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے اس علاقے کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو پولیس پکڑ کر کے لے جائے، اور ہمارے اس علاقے کا جو ودھایک ہے یا جو سانسد ہے وہ اگر ہم سے کہے کہ کوئی بات نہیں، پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ اس آدمی کو تسلی مل جائے گی۔ پولیس تو پکڑی ہے لیکن جو سانسد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی وہ مجھے چھڑا لیں گے۔ اللہ رب العالمین جو صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں اگر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے صبر جو ہم اور آپ کریں، صبر کے بھی کچھ درجات ہیں، میں اس میں نہ جا کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے صبر کیا، اور یہی نہیں صبر کی تلقین بھی کیا۔ ام سلیم مشہور صحابیہ، انہوں نے نہ یہ کہ خود صبر کیا، اپنے شوہر کو بھی صبر کی تلقین کی۔ کس طریقے سے تلقین کی؟ ان کا ایک بچہ بیمار تھا، چنانچہ ان کے شوہر وہ روزی کمانے کے لیے باہر چلے گئے، واپس آئے، بچہ مر چکا تھا، انہوں نے نہلا دھلا کر کے کنارے رکھ دیا تھا۔ آیا پوچھا بچے کی حالت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ پہلے سے بہتر حالت میں ہے۔ چنانچہ یہ حسب معمول انہوں نے کھانا کھایا، اپنی بیوی سے ملے، بعد میں ان کی بیوی نے مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کو امانت کے طور پہ کوئی سامان دے اور کچھ دنوں کے بعد وہ اس کو واپس لے لے تو کیا آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ جس کی امانت تھی وہ واپس لے لیا۔ تب انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے امانت کے طور پہ ہمیں ایک لڑکا عطا فرمایا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کو واپس لے لیا۔ چنانچہ یہ بوکھلا گئے اور کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، بوکھلائے، اور صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر ایسا ایسا معاملہ ہوا، میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں، اور میں رات میں اپنی بیوی سے ہم بستر بھی ہوا، مل بھی چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ ان کو جھڑکا بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کے ہاں
غالباً 7 یا 8 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ تو بتانا یہ ہے اس طریقے سے صبر کرنا یا صبر کی تلقین کرنا یہ بہت اہم عبادت ہے، اور عبادت ہی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک صاحب ہمارے ساتھی نے بیان کیا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بلا حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ جو سورت ہے سورہ عصر، اس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جو 4 صفتیں بیان کی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سرخرو ہو تو اس کو اپنے اندر یہ 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ خود مومن ہو، نیک عمل کرے، دوسروں تک جتنی نیک باتیں وہ اچھی باتیں جانتا ہے دوسروں تک پہنچائے، اور صبر کی بھی تلقین کرتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا جب بھی کسی سے ملتے تھے تو اس سورت کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ یہ بہت اہم سورہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ بعض ائمہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر صرف یہی ایک سورت نازل ہوئی ہوتی تو یہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کافی ہوتی۔ تو بتانا یہی ہے کہ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہوں قیامت کے لیے، ہمارا معاشرہ صحیح ہو، تو سب سے پہلے ہمیں مومن بننا ہے، اعمال صالحہ کرنا ہے، اور نیک باتیں جتنی ہم جانتے ہیں دوسروں تک پہنچانی ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، ایک دوسرے کی غم میں شریک ہونا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ مولا ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر جو نفرت اور قدورت ہے ان کو ختم کر کے آپس میں بھائی بھائی بنا دے۔ مولا ہم تمام لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دے۔ مولا ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت، اپنے نبی کی محبت، مولا تو اپنی محبت اور اسلامی تعلیمات کی محبت کو بھر دے، اور ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی نصیب عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رہ اسلام پر زندہ رہ اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔